ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے تنابز بالالقاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیاست کے میدان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر جذبہ، وابستگی، تعلق اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ایک ربط وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتا، وہ جذبات کے دائرے میں گیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ آپ بد اخلاقی کا کلمہ کہہ رہے ہیں، یا یہ جو آپ نے کسی کے لیے کوئی اصطلاح زبان پر جاری کی ہے، اس سے دوسرے کی طرح، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو مثال کے طور پہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ بھئی ایک شخص جو ہے وہ ظالم مضل ہے، ایک شخص جو ہے وہ چور ڈاکو ہے، ایک شخص جو ہے وہ غدار ہے۔ تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ کہنے والا تو خیر ہے کہ میں تو بیان واقعہ کر رہا ہوں، میں تو کوئی الزام لگا ہی نہیں رہا ایک طرف سے۔ دیکھیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ سنیں اور اس کے بعد اس آدمی سے پوچھیں کہ جو تم الزامات لگا رہے ہو کیا یہ چیزیں تمہارے براہ راست مشاہدے میں آئی ہیں؟ ہاں اچھا، صحیح جواب ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، ہاں ٹھیک۔ تم نے سنی ہے تو ان کی تحقیق کی، یہ جانا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں توجہ دلائی ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو وہ سنے کسی کے بارے میں اس کو بیان کر دے۔ تو جو سنے اس کو بیان کر دے۔ اس میں بالعموم آپ دیکھ لیجئے مجالس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے معلومات کے دریا بہا دیتے ہیں۔ آپ سوال کرنا شروع کریں کہ یہ سب باتیں آپ کے علم میں کیسے آئی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے براہ راست مشاہدے یا اپنی براہ راست سماعت کو دلیل کے طور پر پیش کرے۔ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ برائی کے معاملے میں کان لگانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کی اچھائی بیان کی جائے، کسی کی خوبی بیان جائے تو ہمارے ہم ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، ہم آسانی سے اس کو گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اگر برائی بیان کی جائے تو فوراً سننے، پھر سن کر لے اڑنے، پھر دوسروں کو سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس وقت کسی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس کی نوعیت الزام کی ہے، یعنی اس کی سیرت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے کردار پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی جرم کے ارتکاب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس میں ہر شخص کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اپنے اختلاف کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اختلافات تو ظاہر کی چیز ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی بات کہی ہے یا کوئی کام ظاہر میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ اختلاف عالم سے بھی ہوگا، وہ کسی بڑے محقق سے بھی ہوگا، وہ سیاسی رہنماؤں سے بھی ہوگا۔ ہم ان کی پالیسیوں پر تنقید کریں گے، ان کے اقدامات پر تنقید کریں گے۔ اس میں ہم نے لب و لہجہ کیا اختیار کیا ہے، یعنی فرد کے جسمانی عیوب کو ہدف بنا لیے، اس کے ڈیل ڈول کو ہدف بنا لیے، اس کے بات کرنے کے انداز کو ہدف بنا لیے، اس کے بارے میں نام رکھنے کا طریقہ اختیار کیا، جس کو یہاں قرآن مجید نے تنابز بالالقاب سے تعبیر کیا ہے۔ تنابز بالالقاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نام یا وہ لقب یا وہ بات جو دوسرا اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے اپنے لیے کوئی چیز اختیار کر لی ہے، یا وہ ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ وہ بھی سنے گا تو اس کا لطف اٹھائے گا، لیکن اگر وہ دوسرے کے لیے ناگواری کا باعث ہو رہی ہے، یہ بڑا آسان ہے، یعنی ہم اپنے آپ سے سوال کریں فوراً ہمیں جواب مل جائے گا کہ یہ چیز کیسی ہے۔ اس طرح کے جتنے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ان کو گن گن کر بتایا ہے، یعنی مذاق اڑانا، تان کا نشانہ بنانا، لوگوں کے نام رکھنا، اس طریقے سے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنا، ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اصل میں کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ ہے، اور یہ کسی انسان کے قتل ہی کی طرح جرم ہے۔ یعنی جان کے خلاف حملہ کیا جائے گا تو قتل ہے، مال کے خلاف حملہ کیا جائے گا تو ڈاکہ ہے، آبرو کے خلاف حملہ کیا جائے گا، اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان، مال، آبرو تینوں کو حرمت عطا فرمائی۔